السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر، آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ہیلتھ کیئر۔ آج کا جو معلوماتی پروگرام ہے، جو ویڈیو ہے، وہ بیٹا ولگیریس یا چقندر سے بنی ہوئی میڈیسن کے بارے میں ہے۔ ہومیوپیتھک میں ایک ایسی جادوئی اور زبردست میڈیسن ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ پرانی نزلاتی کیفیات جن کو رہتی ہوں، شکایات، نزلاوی شکایات رہتی ہوں، اور جن کو کبھی زندگی میں ٹی بی بھی ہو چکی ہو، پھیپھڑوں کے مسائل ہوں، پھیپھڑوں میں جو ہے کمزوری ہو، اور ایسے بچے جو میڈیسن کا اثر جو ہے جلد قبول کر لیتے ہیں اور بہت جلد کسی بھی میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ ان کو ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں وٹامنس کی بہت زیادہ کمی ہو، اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اس دوا کو اگر ہم اس میں دیں گے 3x پوٹینسی میں بچوں کو، تو ان کی نشو و نما میں یہ بے حد معاون ثابت ہوگی، اور اس کے بہت ہی زبردست رزلٹ ہے۔ اور مدر ٹینچر میں اور چھوٹی طاقتوں میں بھی اس کو دوسری ادویات کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے۔ معدے میں جو ہے اس کی میڈیسن کو دینے سے بہت ہی اچھے اثرات رونما ہوتے ہیں، جن میں آپ یوں کہہ لیں کہ نظام زبردست ہوتا ہے، فیٹ کم بنتی ہے، اور جسم میں چستی اور تیزی اور یہ بہتر ہوتی ہے، اور دردیں ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو ہے چقندر ہومیو میڈیسن کو ہم مدر ٹینچر میں 3x میں 6x میں چھوٹی طاقتوں میں دوسرے ادویات کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور یہ خون کے اندر آکسیجن کی جو کمی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں، اگر ہم اس کو را مٹیریل میں یعنی چقندر کو اپنی اصلی حالت میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں۔ اس میں جو ہے 100 گرام اگر ہم چقندر استعمال کرتے ہیں، کچا چقندر 100 گرام کھاتے ہیں، تو اس میں جو ہمیں کیلوریز ملتی ہیں وہ 43 یا 43 کیلوریز اس میں سے ہمیں ملتی ہیں، جس میں ٹوٹل فیٹ جو ہے 0.2 گرام یعنی 0.2 گرام، اور ویلیو جو ہے اس کی ڈیلی ویلیو ہے وہ 0% ہوتی ہے فیٹ کی، اور جو سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے وہ بھی 0 گرام ہوتی ہے، اور ڈیلی ویلیو بھی اس کی 0% ہوتی ہے۔ کولیسٹرول جو اس میں ہے وہ 0 گرام ہے، ڈیلی ویلیو بھی 0% ہے۔ اسی طرح سوڈیم اس میں جو ہے 78 ملی گرام ہوتا ہے، جو 100 گرام کے چقندر کے اندر 78 ملی گرام، اور اس کی جو 3% ڈیلی ویلیو بنتی ہے۔ اسی طرح پوٹاشیم 325 ملی گرام ہوتا ہے، اور 9% اس کی ڈیلی ویلیو بنتی ہے۔ اسی طرح ٹوٹل کاربوہائیڈریٹ جو ہے اس میں 10 گرام ہوتا ہے، اور 3% اس کی جو ہے ٹوٹل ویلیو بنتی ہے، ڈیلی ویلیو۔ اور ڈائٹری فائبر جو ہے اس میں 2.8 گرام ہوتا ہے، اور 11% اس کی جو ہے وہ ڈیلی ویلیو بنتی ہے۔ اسی طرح شوگر جو اس میں 7 گرام ہوتی ہے، 100 گرام میں 7 گرام شوگر پائی جاتی ہے۔ پروٹین جو اس میں 1.6 گرام ہے، اور 3% اس کی ڈیلی ویلیو بنتی ہے۔ وٹامن سی جو ہے 8% اس میں ہوتا ہے، اور کیلشیم جو اس میں 1% ہوتا ہے، آئرن اس میں 4% ہوتا ہے، وٹامن ڈی اس میں 0% ہوتا ہے، وٹامن B6 جو ہے 5% ہوتا ہے، اور جو ہے میگنیشیم اس میں 5% ہوتا ہے، اور کوبالامین اس میں 0% ہوتا ہے۔ تو یہ چند جو اس کی سائنٹیفک اور سائنسی جو ریشو ہے یا ترجیحات ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب چلتے ہیں، اس کے جو ہم چقندر اگر کھاتے ہیں روزانہ 100 گرام، تو اس سے ان فوائد کے علاوہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، وٹامنز وغیرہ کے علاوہ ہمیں اس میں کیا ملتا ہے۔ اس کا کیونکہ یہ سبزی ہے، سبزی کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک قسم کا آلو پیاز کی طرح عام سبزی ہوگی، جبکہ یہ ایسی سبزی نہیں ہے۔ اس میں دل کے لیے یہ بہت ہی زبردست
کام کرتی ہے اور دل کے مسائل کو ختم کرتی ہے۔ عام زبان میں اگر اسے یوں کہا جائے کہ جتنی سبزی اس کا کلر اتنا خوبصورت ہے اتنے اس کے کام بھی اچھے اور خوبصورت ہیں۔ اور چقندر دماغ کو بھی تیز بناتا ہے، اور یہ نہ صرف نوجوانوں میں بلکہ بوڑھے لوگوں کی بھی یادداشت کو بہتر کرتا ہے۔ اور اگر یادداشت کسی کمزور ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے مستقل ذہنی تناؤ، نیند پوری نہیں ہو رہی اور ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے صحت جو ہے دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹر صاحبان جو ہے ان کو ایسی ادویات دیتے ہیں جو وٹامنس والی یا ملٹی وٹامن دیتے ہیں۔ ان میں اگر چقندر کا بھی ساتھ استعمال کر لیا جائے تو یہ بہت ہی زبردست رزلٹ اس کے آتے ہیں۔ چقندر کا جو رس ہے اگر وہ نکال کر انرجی ڈرنک کے طور پر پیا جائے تو اس سے بھی بے بہا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام جو بہت ضروری ہے آج کل اور جس کو ہمیں تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بہت ضروری ہے چقندر کو، وہ اس لیے کہ ہماری باڈی کے اندر جو ٹاکسنز بن رہے ہیں اور ان کو نکلنے کے لیے کہ ہم پراپر کوئی چیز یوز نہیں کرتے، اور چقندر جو ہے یہ بہت ہی زبردست کام کرتا ہے ان ٹاکسنز کو باہر نکالنے کے لیے۔ اور چقندر جو ہے یہ اس سے کینسر کو بھی علاج کرتا ہے، جو کینسر بننے کا رجحان جسم کے اندر ہوتا ہے اس سے بھی ختم کرتا ہے۔ خاص کر جو جگر کے کینسر ہے اس میں یہ اس کی تحقیق جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو جگر کے کینسر خدا نخواستہ اگر کسی کو ہونے کا خدشہ ہو یا ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں کہ انہیں جگر کا خرابیاں واقع ہونے شروع ہو گئی ہیں اور جگر مختلف مسائل میں گرنا شروع ہو گیا اور ڈاکٹرز کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس کو جگر کا سرطان نہ ہو جائے، تو پھر یہ جو چقندر ہے اس کے اندر سرطان کو ختم کرنے والے ایلیمنٹ شامل ہے۔ یہ ان جراثیم کو کمزور کرتا ہے اور جگر کے افعال کو درست کرتا ہے، اس لیے چقندر کو جگر کا بہترین دوست بھی کہا جاتا ہے۔ اور چقندر جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ چقندر میں جو کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خواتین کے ماہانہ نظام کو بہتر بناتے ہیں۔ سرخ چقندر نسوانی اعضاء کے لیے مقوی غذا ہوتا ہے۔ رحم کی کمزوریوں میں بطور دوا اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چقندر کا جو استعمال ہے وہ حاملہ خواتین کے لیے بھی بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔ حمل کے دوران پیدا ہونے والے پٹھوں کے کھچاؤ، خون کی کمی اور ورم کا آنا، ہڈیوں میں درد ہونا یا حمل کے دوران بچے میں کوئی نقص واقع ہونے کے خدشات کو بھی یہ کم کرتا ہے اور بھرپور صحت اور بھرپور نشو و نما فراہم کرتا ہے۔ چقندر میں خون صاف کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں جس سے بچہ کو ہر قسم کے انفیکشن سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ چقندر دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھی انتہائی مفید ثابت ہوا ہے۔ یہ دودھ کی غذائیت اور مقدار میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ چقندر جو ہے یہ سر درد اور دانت کا درد کو بھی ختم کرنے میں کافی مفید ثابت ہوا ہے۔ اگر دماغ میں مسلسل بھاری پن ہو، میگرین رہتا ہو تو درمیانے سائز کے چقندر کو کاٹ کر ابال کر جوش دیں اور ٹھنڈا کر کے چبا چبا کر کھائیں۔ سر کے درد میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہوگی۔ چقندر کے پتوں کو اگر ابال کر اس سے کلی کی جائے یا غرارے کیے جائیں تو اس سے دانتوں کو اور جو ہے گلے کو آرام ملتا ہے، اور جو سویلنگ ہے دانتوں کی یا گلے کی، ٹانسلز کی سوجن ہے، مسوڑوں کی سوجن ہے، یہ اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چقندر جو ہے یہ بالوں کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ ایسی بچیوں کو یا ایسے بچوں کو جن کو نوجوانی میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، چقندر میں موجود پروٹین، فاسفورس، پوٹاشیم اور معدنیات سر کی جلد پر خون کا دورانیہ بڑھاتے ہیں جس سے مردہ خلیے ختم ہو جاتے ہیں اور نئے بال جو ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چقندر کا پانی بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں موجود ضروری نیوٹریٹ مسام میں جذب ہوتے ہیں اور نئے اور صحت مند بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چقندر میں اینٹی سیپٹک خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جس سے سر کی خشکی کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چقندر کا گہرا سرخ رنگ
قدرتی ہیئر کلر کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے بالوں میں سفید ہو چکے ہوں تو اگر یہ لگائیں گے تو ان کے بالوں کو کلر بھی اس کا چڑھ جاتا ہے۔ چقندر کا تیل بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بالوں کے لیے اگر آپ آئل بنا لیتے ہیں چقندر کا، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1 پاؤ سرسوں کے تیل میں 2 چقندر ڈال کر اچھی طرح اس کو پکا لیں، اور پھر اس کے بعد تیل میں سے چقندر کے ٹکڑے نہ نکالیں اور اس کے اندر ہی پڑے رہنے دیں۔ باریک باریک اگر آپ کاٹ لیں گے تو اس کے اندر ہی پڑے رہیں گے، اور اس کو روزانہ آپ ٹھنڈا کر کے پھر روزانہ استعمال کریں۔ سر کی جلد پہ آپ لگائیں، مساج کریں، بالوں میں لگائیں، تو اس سے آپ کے بال جو ہیں قدرتی طور پر مضبوط، سیاہ، گھنے اور جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے، اور جھڑنا بھی کم ہو جائیں گے۔ اور جو چقندر کا ایک نہایت ضروری کام جو آج کل مردوں میں اور خواتین میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ جوان اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر ڈھلتی ہوئی عمر میں خواتین اور مرد یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے کی طرح جوان نظر آئیں، تو چقندر جو ہے وہ عمر چھپانے میں یا جوان دکھانے میں بھی بہت زیادہ آپ کو مدد فراہم کرے گا۔ چقندر کھانے سے اور اس کے رس کو اگر چہرے پہ آپ لگاتے ہیں، اور اس سے جلد کی جو تمام بیماریاں ہیں جیسے کہ خارش ہے، دانے ہیں، پھنسی ہیں، جلد کا پھٹنا ہے، اور جلد کا روکھا پن ہے، اور مسام جو بند ہو جاتے ہیں، اور مسام جو ہے ان میں میل پھنس کے مسام بلاک ہو جاتے ہیں، وہ سارے اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب آپ کے ان کو صاف کر کے کلر کو فیئر کرتی ہے، اور سکن کو اس کے پانی سے آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ چقندر کے رس میں اگر زیتون کا تیل ملا کر روٹی سے روئی سے اگر آپ اس کو چہرے پر لگائیں گے تو چہرے کے جو داغ دھبے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور عمر کی وجہ سے جو پڑنے والی جو چہرے پہ جھریاں ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، اور جلد جو ہے آپ کی مکمل صحت مند اور شاداب ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنے والوں کے لیے بھی چقندر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جو لوگ چکنی اور مرغن غذاؤں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تلی ہوئی اشیاء بہت زیادہ کھاتے ہیں، انہیں اپنی لائف میں چقندر کو مستقل شامل کر لیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے جسم سے جو ٹاکسنز ہیں ان کو وہ تیزی سے باہر نکالتا ہے، اور لوگ اس میں جو ڈائٹنگ کر کے وزن کم کرنا چاہ رہے ہو اور مگر ان سے ڈائٹنگ نہ ہوتی ہو، وہ چند دن کر کے ڈائٹنگ پھر چھوڑ دیتے ہو، انہیں بھی چقندر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس سے انہیں بے تحاشا ریلیف ملے گا۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج چقندر کی ہومیو میڈیسن، بیٹا ولگیریس اور چقندر کے جو ہے سبزی کے طور پر اس کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں نے آپ کو جو تفصیلات بتائی ہیں وہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔